بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین سے آنے سے تقریباً 3435 سال اور طوفان نوح سے تقریباً 1080 سال بعد اللہ کے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ اللہ کے نبی ابراہیم لوگوں کو دیکھتے تھے کہ کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے، تو کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، تو کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوری زمین کو دیکھا اور زمین والوں سے کہنے لگے کہ یہ سورج طلوع ہوتا اور غروب ہو جاتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ غائب ہو جائے؟ یہ تارے روشن ہوتے ہیں اور پھر نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ غائب ہو جائے؟ یہ آگ جل جاتی ہے اور پانی سے بجھ جاتی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کوئی اللہ کو بجھا دے؟ یہ سبھی بت جس کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں رزق دے دیں؟ بس ابراہیم علیہ السلام اپنے کردار اور افعال سے لوگوں کی اصلاح کرتے رہے، لیکن لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پیغام حق کو تسلیم نہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہاں سارے لوگ اپنے بتوں کو چھوڑ کر میلے میں جانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی عبادت گاہ میں بہت سارے بت رکھے ہوئے ہیں اور ان کے بتوں کے آگے کھانا رکھا ہوا ہے، لیکن وہ بت کھانا اٹھا کر کھانے سے قاصر ہے۔ آپ باز بلند کہنے لگے کہ اے گمراہ انسان، تم کو خدا سمجھ کر تمہاری پوجا کرتے ہیں، تم کو اپنا رزق دینے والا سمجھتے ہیں، لیکن افسوس کہ تم میں سے اتنی طاقت نہیں کہ یہ کھانا اٹھا کر کھا سکو۔ آپ نے ایک کلہاڑی سے تمام بتوں کو توڑ دیا۔ آپ نے جو وہاں کا بڑا بت تھا اس کے کندھے پر کلہاڑی رکھ دی اور وہاں سے باہر آ گئے، اور جیسے ہی وہ لوگ میلے سے لوٹے انہوں نے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ وہ غضبناک ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کس کی حرکت ہے؟ بہت غور و فکر کے بعد سب نے یہ طے پایا کہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے بتوں کو خدا نہیں مانتے، ان کی توہین کرتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر وہ کہنے لگے یہ تم نے کیا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو بت کھڑا ہے جس کے کندھے پر کلہاڑی رکھی ہے دیکھو اور اس سے پوچھو جا کے کہ شاید اس نے کیا ہو۔ وہ کہنے لگے یہ بت دوسرے بتوں کو کیسے توڑ سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے جب یہ بت دوسرے بتوں کو توڑ ہی نہیں سکتا تو تم لوگوں کا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم لوگوں کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ اے لوگو، ڈرو اللہ سے، تو وہ جو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بات وہاں کے لوگوں کو ناگوار گزری، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا اس کا نام نمرود تھا، وہ کہنے لگا یہ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا تو ہم اس کا ایسا حشر کر دیں گے کہ دنیا اس کے کفر کی مثال دے گی۔ بس اس نے ایک پتھریلی زمین کا اختیار کیا اور دور دور سے چاروں طرف پتھروں کی بار سے گھیر دیا گیا، اور پھر سب مل کر لکڑیاں جمع کرنے لگے، جس میں بچے بوڑھے تمام عورتیں بھی شامل تھیں۔ اس جگہ جمع کرنے لگے کہ ایسی بڑی آگ جلائیں گے کہ اس میں اس طرح سے اس کو جلائیں گے کہ دنیا عبرت حاصل کر سکے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ 2 سال تک وہ لکڑیاں جمع کر رہے تھے کہ اتنی بڑی آگ جلائی جائے کہ دنیا کی تاریخ میں اتنی بڑی آگ نہ جلی ہو۔ بس اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو منجلی میں ڈال کے اس آگ کی طرف جب پھینکا جا رہا تھا تو اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہو کر کہنے لگے میری مدد کرنے والا میرا خالق ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ جیسے ہی آگ کو اس آگ کی طرف پھینکا گیا، لوگ دور سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام فضا میں آگ کی طرف جا رہے تھے۔ جبرائیل امین تھوڑا نازل ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی، اگر میرے لیے کوئی حکم ہو تو فرمائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اللہ کی طرف سے آئے ہو تو بتاؤ، لیکن اگر اپنی طرف سے آئے ہو تو چلے جاؤ۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری کہ جناب میکائیل عرض کرنے لگے اے اللہ کے خلیل، آپ مجھے حکم دیں کہ میں بارش برساؤں۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے اے میکائیل، تیری قدرت سے بڑی بھی ایک طاقت ہے اور اس کی رضا مجھے قبول ہے۔ بس یہی کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام آگ کے درمیان پہنچنے والے تھے کہ اللہ نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جا، آرام دہ ہو جا۔ اللہ کے وہ الفاظ جیسی آگ نے سنے تو وہ آگ گلزار بننے لگی۔ لوگوں نے دور سے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں پرسکون بیٹھے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی رسیاں جل رہی ہیں، لیکن نہ تو ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے جلے اور نہ ہی ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ نے کوئی تکلیف دی۔ یہ معجزہ دیکھ کر سب حیران ہو گئے، اور کچھ ہی دیر میں ابراہیم علیہ السلام صحیح و سالم اپنے مبارک قدموں سے آگ سے باہر نکلے۔ پورا بابل شہر حیران ہو گیا کہ ہمارے خداؤں سے بھی زیادہ طاقتور ابراہیم کا خدا ہے۔ یہ معجزہ دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے مجھے جتنا سکون اس آگ کے درمیان جا کے ملا اتنا سکون مجھے آج سے پہلے کبھی نہ ملا تھا۔
اگر آپ کو بھی کوئی ویڈیو جیسی بھی سننی ہو یا جو بھی آپ جس بھی نبی کی سٹوری آپ نے سننی ہو، پلیز ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ اور شیئر لائک کر کے ہمیں بتائیں۔ شکریہ۔